بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک انوکھا واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن یہودیوں کے جلسے میں جا کر حاضر ہوا اور یہودیوں کا لباس پہن کر وہاں پہنچ گیا کہ ظاہر میں اس کی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت بایزید بسطامی یہودیوں کے جلسے گاہ میں بیٹھا تو ان کا جو مقرر تھا، تقریر کرنے والا عالم یہودی، اس کی زبان بند ہو گئی، تقریر کرنا بند ہو گیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی مسلمان ہمارے مجلس میں جلسے میں آ کر بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی ہے، اور اس نے پکار کر کہا کہ کوئی محمدی مجمع میں ہے تو کھڑا ہو جائے۔ تو حضرت بایزید بسطامی کھڑا ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے مجمع میں، ہمارے جلسے میں کیوں آیا ہے، اس کو ہم قتل کریں گے۔ یہودی عالم نے کہا کہ نہیں، ہم اس سے کچھ سوالات کریں گے، اگر سوالوں کا جواب دے گیا تو پھر چھوڑ دیں گے، نہیں دیا تو پھر قتل کریں گے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے سوال کریں اور پھر میں بھی آپ سے سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے؟ اس نے کہا ہاں، میں بھی جواب دوں گا۔ تو یہودی سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سوال کرنا شروع کریں۔ یہودی نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ بتاؤ کہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ ایک اللہ ہے جس کا دوسرا نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ کہا کہ وہ دو دن اور رات ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ کہا سوال کیا کہ وہ تین کیا ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ کہا وہ تین ہیں لوح، قلم اور کرسی، ان کا چوتھا نہیں ہے۔ چوتھا سوال کیا کہ وہ چار کیا ہیں جن کا پانچواں نہیں ہے؟ حضرت بایزید نے جواب دیا کہ چار یہ ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن، ان کا پانچواں نہیں ہے۔ پانچواں سوال یہ کیا کہ وہ پانچ کیا ہیں جن کا چھٹا نہیں ہے؟ حضرت بایزید نے کہا کہ وہ پانچ نمازیں ہیں اور چھٹی نماز نہیں ہے، پانچ اوقات ہیں نماز کے۔ حضرت یہودی نے چھٹا سوال یہ کیا کہ یہ چھ کیا ہیں جن کا ساتواں نہیں ہے؟ حضرت بایزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ان کو 6 دن میں بنایا، اور ان کا ساتواں دن نہیں ہے۔ ساتواں سوال یہ کیا کہ وہ سات کیا ہیں جن کا آٹھواں نہیں ہے؟ تو حضرت بایزید نے کہا کہ وہ 7 زمین اور 7 آسمان ہیں جن کا آٹھواں نہیں ہے، نہیں 8 زمین ہے، نہیں 8 آسمان ہے۔ آٹھواں سوال یہ کیا کہ وہ 8 کیا ہے جن کا 9واں نہیں ہے؟ حضرت بایزید نے کہا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، 9واں نہیں ہے۔ سوال کیا کہ وہ 9 کیا ہے جن کا 10واں نہیں ہے؟ حضرت بایزید نے جواب دیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 بدمعاش ڈاکو تھے، 10واں میں نہیں تھا۔ سوال کیا کہ وہ 10 کیا ہے جن کا 11واں نہیں ہے؟ حضرت بایزید نے جواب دیا کہ حج کرنے میں غلطی ہو جائے تو بندے پر 10 روزے واجب ہوتے ہیں، رکھنے پڑتے ہیں۔ وہ 10 روزے ہیں، 7 وہاں رکھنا پڑتا ہے اور 3 واپس آ کر، ان کا 11واں روزہ نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ 11 کیا ہیں جن کا 12واں نہیں ہے؟ تو کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں۔ اچھا وہ 12 کیا ہیں جن کا 13واں نہیں ہے؟ کہا سال میں 12 ماہ ہے، مہینے ہیں، 13 نہیں ہے۔ سوال کیا کہ وہ 13 کیا ہے جن کا 14واں نہیں ہے؟ جواب دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند، یہ کل 13 ہو گئے، یہ خواب میں دیکھے تو وہ 13 ہی ہے۔ کہا کہ وہ 14 کیا ہے؟ تو 14واں سوال یہ کیا کہ وہ کون سی چیز ہے
جو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی اور اس کے بارے میں سوال کیا؟ جواب، حضرت بایزید نے جواب دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ سوال کیا کہ بہترین سواری کون سی ہے؟ حضرت بایزید نے جواب دیا کہ بہترین سواری گھوڑا ہے۔ سوال کیا کہ بہترین دن کون سا ہے؟ جواب دیا کہ بہترین دن جمعے کا ہے۔ سوال کیا کہ بہترین رات کون سی ہے؟ جواب دیا بہترین رات شب قدر ہے۔ سوال کیا کہ بہترین مہینہ کون سا ہے؟ جواب دیا کہ بہترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ وہ عورت کا مکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کیدکن عظیم۔ سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو جاندار بھی نہیں ہے لیکن سانس لیتی ہے؟ جواب دیا کہ وہ صبح ہے جو سانس لیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے والصبح اذا تنفس۔ سوال کیا کہ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا، حکم فرمایا؟ جواب دیا کہ وہ زمین اور آسمان، یہ 14 ہے، 7 زمین 7 آسمان، یہ 14 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا اور پھر اس کو خرید لیا؟ جواب دیا کہ وہ مسلمانوں کا نفس ہے، مسلمانوں کی جان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کو اپنے رستے میں خرید کر لیا۔ سوال کیا کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا؟ حضرت بایزید نے جواب دیا کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جس نے طوفان نوح میں چلتے چلتے جب بیت اللہ کے پاس آئی تو اس کا 7 چکر لگایا، طواف کیا، پھر آگے چلی۔ یہ سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو اپنے امانت کو لے کر گھومتی رہی؟ جواب دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر گھومتی رہی۔ سوال کیا کہ وہ کون سی قوم ہے جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائیں گے؟ جواب دیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، پھر لیکن انہوں نے توبہ کر لی اور وہ پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ پھر سوال کیا کہ وہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں جائیں گے؟ جواب دیا کہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں کہ قرآن میں ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی حق پر نہیں ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی حق پر نہیں ہے، لیکن دونوں حق پر نہیں ہیں اور دونوں نے سچ کہا۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، انہوں نے بھی سچ کہا، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی حق پر نہیں ہے، انہوں نے بھی سچ کہا۔ ابھی اس یہودی عالم کے سوالات مکمل ہو گئے تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ ابھی میں سوال کروں؟ اس نے کہا سوال کرو۔ تو حضرت بایزید نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جنت کی کنجی کیا ہے، جنت کی چابی کیا ہے؟ تو یہودی خاموش ہو گیا۔ ابھی سارا مجمع جو ہے نا شور کرنے لگا کہ آپ نے اس سے اتنے سوالات کیے ہیں اور مشکل سوالات کیے ہیں، سب سوالوں کے اس نے جواب دیے ہیں اور آپ کو ایک سوال کا جواب نہیں آ رہا۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب آتا ہے لیکن میں اگر اس کا جواب دوں گا تو آپ مجھے قتل کریں گے۔ تو سب نے کہا کہ نہیں، آپ جواب دیں دیں، جو اگر جواب ٹھیک ہوگا تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو یہودی نے کہا کہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہی یہودی عالم نے یہ کلمہ پڑھا، سارا کا سارا مجمع کلمہ پڑھ کر مسلمان